زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا تم لوگ اجڑ جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس ایک گناہ نے بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت ضائع کر دی۔ نمرود کبھی بھی نمرود نہ بنتا اگر وہ یہ ایک گناہ نہ کرتا۔ فرعون کبھی بھی فرعون نہ بنتا اگر وہ یہ ایک گناہ نہ کرتا۔ اس ایک گناہ نے بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت خاک میں ملا دی۔ اللہ نے ان عبادت گزاروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ختم کر دیا، عبرت کا نشانہ بنایا۔ آخر وہ کون سا گناہ ہے؟ اتنا بڑا خطرناک گناہ تو ہے نا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت، وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے انسان کی نیکیاں گناہوں میں بدل جاتی ہیں؟ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی عبادت کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام عبادات کو خاک میں ملا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے کریم نبی نے فرمایا اے علی، سب کچھ کرنا، یہ ایک گناہ کبھی بھی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا اللہ یہ ایک گناہ کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے تکبر کرنا۔ تکبر نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب کچھ کرنا، تکبر والا گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ ابو جہل کے اندر اگر تکبر نہ ہوتا، اگر اسے اقتدار کی فکر نہ ہوتی، کرسی کی فکر نہ ہوتی، کبھی بھی ابو جہل نہ بنتا، کبھی بھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ فرعون کے اندر اگر قطرے جتنی عاجزی ہوتی، اس کے اندر اگر تکبر نہ ہوتا، اگر وہ اللہ کی چادر کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش نہ کرتا، وہ فرعون نہ ہوتا۔ کیونکہ اگر اس کے اندر تکبر نہ ہوتا تو وہ خود کو خدا ہی نہ کہلواتا، خدائی کا دعویٰ کرتا ہی نہ۔ اگر اس کے اندر تکبر نہ ہوتا، اگر اس کے اندر عاجزی ہوتی، عاجزی کا قطرہ بھی ہوتا تو اس کا کام بن جاتا۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ پھر تیرے اندر تکبر کیوں ہے؟ میں کیوں لگاتا ہے؟ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے، ایک بہن تھی۔ ایک بھائی دوسری منزل پہ رہتا ہے، ایک بہن اور ایک بھائی نیچے والی منزل پہ رہتے ہیں۔ ایک بھائی عبادت گزار ہے جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر وقت اللہ 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 کر رہا ہے، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، پوری رات قیام کرتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے۔ یہ عبادت گزار بھائی اوپر والی منزل پہ رہتا ہے، اوپر والے کمرے میں رہتا ہے۔ نیچے والے کمرے میں دوسرا بھائی گنہگار، بدکار، سیاکار، بہن بھی گنہگار، بدکار، سیاکار۔ اللہ اکبر!
یہ شباب و کباب کرتے ہیں، عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دل کا تعلق شیطان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، گناہوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دن رات گناہوں میں گزر رہا ہے، دل کالے سیاہ ہو چکے ہیں۔ وہ عبادت گزار بھائی دوسری منزل پہ، یہ گنہگار بدکار بہن بھائی نیچے والے کمرے میں شباب و کباب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن شیطان انسانی روپ میں اس عبادت گزار بھائی کے پاس آیا۔ شیطان نے کہا وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، پوری پوری رات قیام کرتا ہے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، نہ کوئی عیاشی مار سکتا ہے، نہ کوئی مزے لے سکتا ہے۔ 200 سال تیری زندگی باقی ہے، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ بن کر آیا ہوں، 200 سال تیری زندگی باقی ہے، عمر باقی ہے، 1 سال عیاشی میں گزار لے، اگلا 1 سال عبادت میں گزار لینا، پھر توبہ کر لینا۔ اللہ جو فرماتا ہے جو گنہگار اس قدر اس سلیقے سے اگر توبہ کرے، توبہ کرنے کا اس کے اندر سلیقہ ایسا ہو، وہ رو کر توبہ کرے، آنکھوں سے آنسو بہا کر توبہ کرے، تو میں اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری عیاشیوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے، ہو سکتا ہے اللہ تیری نافرمانیوں کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے۔ ابھی 200 سال عمر باقی ہے، تو نے کیوں اپنی زندگی اچیرن بنا رکھی؟ اٹھ نیچے جا، تیرا بھائی تیری بہن شراب و کباب میں مصروف ہیں، پانی کی جگہ شرابیں پیتے ہیں، مستیوں میں مصروف ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں۔ نیچے جا، تو بھی ان کے ساتھ زندگی کے مزے لے لے، نمائش کر لے۔ اللہ اکبر! شیطان نے اس عبادت گزار کو گمراہ کر ہی لیا، اس کی آنکھوں پر پردے ڈال ہی لیے۔ یہ عبادت خانے سے باہر نکلا، عبادت گزار اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ نیچے اپنے بھائی اپنی بہن کی طرف جا رہا ہے عیاشی مارنے کے لیے۔ اللہ کرنا ایسا ہوا، نیچے والا بھائی نیچے والی بہن بیٹھے بیٹھے اچانک ان کے اندر اللہ کا خوف آیا، اللہ نے ان کے اندر انقلاب برپا کیا، ایک دوسرے سے کہنے لگے، گنہگار بہن گنہگار بھائی سے کہنے لگی، بھائی 4 دن کی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، ہم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے، بس کریں، غفلت میں جو زندگی گزرنی تھی گزر گئی، جو ہونا تھا ہو گیا، باقی والی زندگی ضائع مت کریں، اللہ کے ساتھ صلح کر لیں، توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ چلتے ہیں اپنے عبادت گزار بھائی کے پاس، دوسری منزل پہ بیٹھے عبادت گزار بھائی کے پاس چلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ اکبر! وہ عبادت گزار بھائی نیچے عیاشیوں کے لیے جا رہا ہے، اس کی نیت بدل گئی ہے، اچانک اس کا دل کالا کر دیا میرے اللہ نے، اچانک اس کا دل کالا ہو گیا۔ عبادت گزار بھائی بد نیتی سے اس کی نیت پھر گئی ہے، اس نے مصلی اٹھایا ایک سائڈ پہ پھینک دیا، شیطان کی غفلت میں آ کے نیچے اترنے لگا۔ نیچے جو گنہگار بھائی تھا، گنہگار بہن تھی، وہ اس سوچ کی بنیاد پر کمرے سے باہر نکلے کہ ہم عبادت گزار بھائی کے پاس جاتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد ہم بھی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ صلح کر لیں۔ ان کی نیت بدل گئی ہے، ان کا کالا دل اللہ نے روشن کر دیا ہے۔ وہ کس نیت سے نیچے آ رہا ہے، یہ کس نیت سے اوپر جا رہے ہیں؟ رات کا دوسرا پہر تھا، گنہگار اوپر کی طرف جا رہے ہیں، عبادت گزار نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے تینوں کا ٹکراؤ ہوا، تینوں سیڑھی پر گرے، زمین پر آنے سے پہلے تینوں ہی مر گئے۔ اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ کیا کرے؟ میرے اللہ نے فرمایا، فرشتوں دیکھ لو، جس کا دل سفید ہے اسے جنت میں لے جاؤ، اور جس کا دل کالا ہو چکا ہے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ عبادت گزار کا دل شیطان نے کالا کر دیا تھا، گنہگاروں کا دل اللہ نے روشن کر دیا تھا۔ وہ عاجزی کی وجہ سے جنت میں چلے گئے، وہ شیطان کی گرفت کی وجہ سے، شیطان کی غفلت کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تکبر جیسے گناہ سے بچ جائیں۔ تکبر انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔